میں آپ کو اس کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا مشورہ دیتا، لیکن میں مشورہ بھی نہیں دوں گا کہ آپ اس خط کے جواب میں سخت الفاظ استعمال کریں۔ بعض ٹھوکریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سیدھا کر دیتی ہیں۔ ممکن ہے کل کا واقعہ اس کی زندگی بدل ڈالے۔ اگر اس کے طرز عمل میں یہ تبدیلی عارضی اور وقتی ہے تو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک وہ اس شہر کا گورنر ہے اور تم سے اس قدر قریب رہتا ہے، وہ ایک پرامن ہمسایہ بنا رہے۔ ہماری افواج غرناطہ پر حملہ کرنے والی ہیں۔ اشبیلیہ میں ابو داؤد کی مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ وہ شاید غرناطہ کی فتح تک واپس نہ آ سکے۔ اس کی غیر حاضری میں اگر آپ قدر تدبر سے کام لیں تو مجھے امید ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اینجلا نے کہا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا، اور جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہے ہمیں اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں کا کوئی جواب اس کی وحشیانہ فطرت بدل سکتا ہے تو آپ لکھوا کر بھیج دیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، خدا گواہ ہے کہ اگر مائیکل 1000 سال تک عبادت میں مصروف رہے اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھوں کہ فرشتے آسمان سے اتر کر اسے سلام کرنے آتے ہیں، تو بھی میں اسے قابل نفرت سمجھوں گی۔ اس واقعے سے 1 ماہ بعد فرڈینینڈ غرناطہ پر حملہ کر چکا تھا۔ ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ غرناطہ کو فتح کیے بغیر واپس نہ جانے کا حلف اٹھا کر اپنی ساری قوت کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے۔ ابو داؤد اشبیلیہ چھوڑ کر غرناطہ کی سرحد سے چند میل کے فاصلے پر ایک شہر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا چکا تھا۔ وہ گزشتہ ماہ میں سینکڑوں جاسوسوں کو تربیت دے کر غرناطہ بھیج چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ خط لکھا کہ غرناطہ ہماری توقع سے پہلے فتح ہو جائے گا اور بادشاہ سلامت مجھے غرناطہ میں اپنا غائب السلطنت بنانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ لوشا میں قریباً 1 ماہ تک جان مائیکل کی طرف سے میریا کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آخری ملاقات کے بعد اس کے طرز عمل میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کی خادمہ دن میں 1 بار میریا کے پاس آتی اور پوچھ کر چلی جاتی کہ آپ کو کوئی تکلیف یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میریا اس کے جواب میں اس کا شکریہ ادا کرتی۔ بذات خود جان مائیکل ان سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد میریا کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنے قول کا پکا ہے اور بن بلائے ان کے گھر میں نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی اس بات پر خوشی ہوتی کہ اس کی اس تبدیلی کا باعث اینجلا ہے، لیکن جب وہ یہ سوچتی کہ اینجلا کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگی تو اس کا دل بیٹھ جاتا۔ اسے جان مائیکل پر رحم آتا۔ جان مائیکل اب اپنی اکثر راتیں اپنے تاجر دوست کے ہاں گزارتا تھا اور شہر کی بےکس لڑکیوں کے ساتھ اس کا برتاؤ زیادہ وحشیانہ تھا۔ میریا ان باتوں سے بے خبر تھی، لیکن شہر میں مسلمانوں کی زبوں حالی کی خبریں کسی نہ کسی طرح ربیہ اور ربیہ سے اینجلا تک پہنچ جاتی اور جان مائیکل سے اینجلا کی نفرت روز بروز زیادہ اور شدید تر ہوتی گئی۔ ایک دن بشپ نے میریا کو بتایا کہ جان مائیکل 1-2 روز تک محاذ جنگ پر جا رہا ہے اور اس کی جگہ قسطلہ سے ایک نیا آدمی آ رہا ہے۔ اگلے دن میریا نے شہر کے کوتوال کی بیوی کی طرف سے شام کے وقت جان مائیکل کے اعزاز میں الوداعی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت ملی۔ میریا نے اینجلا اور ربیہ کو اپنے ساتھ دعوت میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میریا نے اینجلا کو سمجھایا، بیٹی اب وہ جنگ پر جا رہا ہے، تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ شہر کے تمام معززین وہاں جمع ہوں گے۔ اگر تم وہاں نہیں جاؤ گی تو لوگ یہ محسوس کریں گے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ناخوشگوار بات ہو چکی ہے۔ لیکن اینجلا اپنی ضد پر قائم رہی۔ میریا کو مجبوراً تنہا جانا پڑا۔ شام کے دھندلکے میں جب میریا اپنی بگھی پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلی تو اسے دروازے پر جان مائیکل دکھائی دیا۔ وہ فوج کے چند سپاہیوں کے درمیان کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میریا نے نوکر کو بگھی روکنے کا حکم دیا اور باہر جھانکتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے مائیکل کو اپنی طرف بلایا۔ جان مائیکل نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، آپ غالباً کوتوال کے ہاں جا رہی ہیں؟ ہاں، لیکن مجھے اس بات کا گلہ رہے گا کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ جا رہے ہیں۔ آپ کو الوداع کہے بغیر میرے لیے لوشا چھوڑنا آسان بات نہیں، لیکن میں یہ عہد کر چکا تھا کہ جب تک اینجلا مجھے نہیں بلائے گی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اور ایک نائٹ کو اپنے عہد کا پاس کرنا پڑتا ہے۔ میریا نے کہا، اینجلا بہت بدل چکی ہے۔ جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے اسے شاید آپ کو بلانے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں شاید وقت سے پہلے جا رہی ہوں۔ آپ وہاں کب پہنچیں گے؟ میں چند دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ چلیں، میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن آپ اکیلی ہیں؟ ہاں، مجھے افسوس ہے، اینجلا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ وہ میرے ساتھ آنے کے لیے تیار تھی۔ مائیکل نے کہا، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔
اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا آپ چلیں۔ جب میریا کی بگھی کچھ دور چلی گئی تو مائیکل اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے ایک طبیب کی ضرورت ہے اور میں کئی مریضوں کا علاج کر چکا ہوں۔ ربیہ اور اینجلا اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہی تھیں۔ اچانک نیچے انہیں شور سنائی دیا۔ ربیہ نے چونک کر کہا، شاید احمد کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے۔ اینجلا نے کہا، یہ جمی ہوگا، آج اس کی خبر لوں گی۔ کبھی کبھی مجھے احمد پر غصہ آتا ہے، وہ ہاتھی کی طرف مضبوط ہے لیکن پھر بھی ہر نوکر سے مار کھا لیتا ہے۔ ربیہ نے کہا، یہاں ہر مسلمان ہر عیسائی کو اپنا سمجھتا ہے۔ اینجلا نے خادمہ سے کہا، جاؤ جمی کو بلا لاؤ، آج میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ لیکن اچانک سیڑھیوں پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور اینجلا نے کہا، ٹھہرو، وہ شاید خود آ رہا ہے، اب وہ احمد کی شکایت کرے گا۔ ایک ثانیے کے بعد ربیہ، اینجلا اور خادمہ مبہوت ہو کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نوکر کی بجائے ان کے سامنے جان مائیکل کھڑا تھا۔ اینجلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ہاں میں، لیکن تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو گیا؟ میں تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، یہاں تمہارے علاج کے لیے آیا ہوں۔ تم ہمیشہ بیمار رہتی ہو۔ جان مائیکل ایک قدم آگے بڑھا اور اینجلا 4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس دوران میں ربیہ بھاگ کر عقب کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ خادمہ اپنی جگہ پر کھڑی پوری طرح کانپ رہی تھی۔ جان مائیکل نے کہا، اینجلا، بھاگنے اور شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ تمہارے نوکر میرے آدمیوں کی حراست میں ہیں۔ تمہاری ماں کوتوال کے ہاں میری الوداعی ضیافت میں گئی ہے۔ جب تک میں وہاں نہیں جاؤں گا وہ یہاں نہیں آ سکے گی۔ جان مائیکل چند قدم آگے بڑھا اور اینجلا بھاگ کر ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ چلائی، تم وحشی ہو، تم کمینے ہو، تم شراب سے مدہوش ہو۔ جان مائیکل اینجلا کو جواب دینے کی بجائے خادمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ بھاگو یہاں سے۔ خادمہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مائیکل پھر آگے بڑھا اور اینجلا کو گھیر کر کمرے کے دوسرے کونے میں لے گیا۔ پھر وہ ربیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس کی بہن ہو، لوگ غلط نہیں کہتے۔ اندلس کے حصے کا تمام حسن خدا نے تم دونوں پر عطا کر دیا ہے، لیکن اس وقت صرف اینجلا کے لیے آیا ہوں۔ تم جا سکتی ہو۔ لیکن ربیہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مائیکل چلایا، جاؤ۔ ربیہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت بہادر ہو، عورتوں کے مقابلے میں تم واقعی بہت بہادر ہو۔ ایک لڑکی پر حملہ کرنے کے لیے تم نے فقط چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی، ورنہ اس مہم کے لیے ایک پوری فوج درکار تھی۔ تم اپنا خنجر کیوں نہیں نکالتے؟ اینجلا، اسے بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ خالی ہیں۔ فریڈیننڈ کے نائٹ کا وار خالی نہیں جانا چاہیے، ورنہ کلیسا کی تاریخ میں بہادری کا ایک کارنامہ کم ہو جائے گا۔ مائیکل نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، بد زبان لڑکی، خاموش رہ، تو مجھے نہیں جانتی۔ ربیہ نے کہا، میں تمہیں جانتی ہوں، تم ایک بہادر نائٹ ہو، تم اس شہر کے گورنر ہو۔ کلیسا کو تم پر ناز ہے، کلیسا کو اس بات پر ناز ہے کہ تم نے اس کا جھنڈا معصوم لڑکیوں کی عصمت کے خون میں رنگا ہے۔ کلیسا کو اس بات پر ناز ہے کہ تم جیسے بہادروں کی بدولت اس کا سفینہ بے گناہوں کے خون کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تم مردوں کے مقابلے میں بھیڑ اور عورتوں کے مقابلے میں شیر ہو۔ مائیکل زخمی درندے کی طرح آگے بڑھا اور اس نے ربیہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے کے بعد عقبی کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ ربیہ منہ کے بل گری۔ اتنی دیر میں اینجلا بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف کھلنے والے دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ مائیکل اس کی طرف متوجہ ہوا تو ربیہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مائیکل اینجلا کے پیچھے بھاگا۔ اینجلا تیزی کے ساتھ نیچے اترتے ہوئے چلا چلا کر لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ نصف سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ محل میں اس کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں۔ اسے ربیہ کا خیال آیا اور اس کے پاؤں وہیں رک گئے۔ اچانک اسے نیچے سے چند آدمیوں کے قہقہے سنائی دیے۔ سیڑھیوں کی شمع جل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ مار کر شمع نیچے گرا دی۔ مائیکل کے آدمی قہقہے لگاتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ اینجلا کو خیال آیا کہ اگر وہ بالائی منزل کی باہر کی گیلری تک پہنچ جائے تو وہاں سے اس کی چیخ پکار قلعے کے دروازے کے پہرے داروں تک پہنچ سکے گی۔ وہ دبے پاؤں اوپر چڑھی۔ زینے کے آخری موڑ پر اسے ایک خوفناک قہقہہ سنائی دیا۔ وہ مائیکل کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، ظالم دغاباز کمینے، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔
जॉन माइकल ने ऊपर आने वाले सिपाहियों को आवाज दी, तुम कले के दरवाजे पर खड़े रहो, जब तक मैं इजाजत ना दूं इस तरफ कोई ना आए। सिपाही लौट गए और माइकल तड़पती चीखती चिल्लाती हुई एंजेला को अपने बाजुओं की आहनी गिरफ्त में लिए फिर उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां थोड़ी देर पहले रबिया और एंजेला खाना खा रही थी। उसने एक हाथ से दरवाजा बंद करते हुए कहा, शोर मचाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तुम्हारी ही रुसवाई होगी। मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता, उसने हमारे साथ अपने जमीर का सौदा किया है और हम उसकी कीमत अदा कर चुके हैं। बादशाह मेरे खिलाफ उसकी कोई शिकायत नहीं सुनेगा। एंजेला ने दोनों हाथों से उसका मुंह नोचते हुए कहा, मुझे छोड़ दो वहशी जालिम, कमीने मुझे छोड़ दो। वो उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त में तड़प रही थी। अचानक जॉन माइकल बिलबिला कर उठा। उसके हाथ की उंगली एंजेला के दांतों में आ चुकी थी। उसने दूसरे हाथ से एंजेला का गला दबाकर अपनी उंगली छुड़ाई। इसके बाद माइकल पागल हो चुका था। उसने एक हाथ से एंजेला को गले से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसका लिबास नोच रहा था। अचानक अकब के कमरे का दरवाजा खुला। रबिया हाथ छुपाए दबे पांव आगे बढ़ी। माइकल की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन एंजेला उसे देख चुकी थी। रबिया ने माइकल के करीब पहुंचकर पूरी कुव्वत से बर्छा मारा और वो एक पलटा खाने के बाद नीचे गिर पड़ा। बर्छे की तेज नोक उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। वो तड़प रहा था। एंजेला रबिया के साथ लिपट गई। वो सिसकियां ले रही थी। रबिया, रबिया, मैं समझ रही थी कि तुम मुझे छोड़कर भाग गई हो, वो कह रही थी। मुझे बर्छा तलाश करने में देर लगी। मुझे बाहर के कोने की सीढ़ी से उतरकर अहमद के कमरे में जाना पड़ा, लेकिन तुमने उसे कत्ल कर दिया। अब क्या होगा? नहीं नहीं रबिया, तुमने उसे कत्ल नहीं किया, उसे मैंने कत्ल किया है और मैं बड़ी से बड़ी अदालत के सामने इस बात का जवाब दे सकूंगी कि मैंने उसे कत्ल क्यों किया। अभी इसके सिपाही जाएंगे, तुम अपने कमरे में चली जाओ। रबिया, खुदा के लिए जल्दी करो, खुदा के लिए। रबिया ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। नहीं एंजेला, तुम मुझे इस नेकी के सवाब से महरूम न करो। नहीं रबिया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। एंजेला फूट फूट कर रो रही थी। रबिया ने कहा, एंजेला, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा सारा जिस्म उरियां हो रहा है, चलो अपना लिबास तब्दील करो। एंजेला ने कहा, पहले ये वादा करो कि तुम इस मामले में खामोश रहोगी। रबिया जवाब देने की बजाय उसे बाजू से पकड़कर खींचती हुई उसके कमरे की तरफ ले गई। गैलरी में कोई न था। माइकल के आदमी नीचे शोर मचा रहे थे। वो छोटा सा कमरा जिसमें एंजेला के कपड़े और आराइश का दूसरा सामान था, उसके सोने के कमरे के पीछे था। एंजेला ने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर तारीकी थी, इसलिए रबिया ने दूसरे कमरे से शम्मा उठाकर अंदर रख दी और एंजेला से कहा, तुम जल्दी से अंदर जाकर लिबास तब्दील करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। जब एंजेला लिबास तब्दील कर रही थी, रबिया ने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। एंजेला अंदर चिल्ला रही थी, रबिया, रबिया, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। उसने अंदर से कहा, नहीं नहीं, जिंदगी और मौत में मेरा और तुम्हारा साथ था, तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। रबिया, मेरी बहन। एंजेला रो रही थी। रबिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, एंजेला, तुम्हारे दिल में ख्याल क्यों कर पैदा हुआ कि मैं तुम्हें अपने लिए खुदकुशी की इजाजत दे सकती हूँ? तुम्हें याद है तुमने अलहमरा में उनकी जान बचाई थी? उस वक्त मुझे उन पर किसी का एहसान गवारा न था। मुझे तुम्हारी जुर्रत पर रश्क आता है। एंजेला, ये एक ऐसा एहसान था जिसका बदला शायद मैं इस जिंदगी में ना दे सकती। मेरे मुतालिक तुम्हारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि मेरा दिल कमजोर है और अब भी शायद तुम्हें मेरी कमजोरी पर तरस आ रहा है, लेकिन मैं अपना फर्ज पहचानती हूँ। एंजेला ने अंदर से कहा, रबिया, दरवाजा खोल दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं खामोश रहूंगी। नहीं एंजेला, मैं जानती हूँ जब वो भेड़ियों की तरह मेरी बोटियां नोचेंगे तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम खामोश नहीं रह सकोगी। एंजेला ने कहा, रबिया, मेरी बात सुनो, क्या यह मुमकिन नहीं कि हम यहाँ से फरार हो जाएं? तुम जानती हो कि इस किस्म की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। अव्वल तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन अगर हम किसी तरह किले से बाहर भी निकल जाएं तो शहर में हमारे लिए कोई जाए पना नहीं। तब तक हर घर पर फौज का पहरा होगा। अगर हम शहर से निकलने में भी कामयाब हो जाएं तो सुबह तक सारा शहर शिकारी कुत्तों की तरह हमारा ताक़ुब कर रहा होगा। एंजेला, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं मौत से क्यों भागूं? मैं लौशा की अदालत में ये क्यों ना कहूं कि मैंने अपना फर्ज अदा किया है? मैं उनसे रहम की इल्तिजा भी नहीं करूंगी। मेरा बाप कौम का गद्दार है, उसे गद्दारी का सिला मिलना चाहिए। मुमकिन है कि मेरी कुर्बानी के बाद उस पर तौबा का दरवाजा खुल जाए। रबिया को महल के दरवाजे की तरफ आदमियों का शोर सुनाई दिया। वो गैलरी की तरफ भागी और एक लम्हा पीछे झांकने के बाद वापस आकर बोली,
اینجلا، لوگ دروازے پر جمع ہو رہے ہیں. شاید کوتوال کے گھر سے کوئی اس کا پتہ کرنے آیا ہے اور مائیکل کا کوئی آدمی اسے باخبر کرنے اوپر آ جائے. میں جاتی ہوں. اینجلا، خدا حافظ. نہیں ربیہ، میری بات سنو. میں موت کی آغوش تک تمہارا ساتھ دوں گی. ربیہ ٹھہرو. ربیہ جا چکی تھی. اینجلا کو خدا حافظ کہنے کے بعد ربیہ اس کے کمرے میں پہنچی جہاں مائیکل کی لاش پڑی تھی. اس کا خون قالین پر منجمد ہو چکا تھا. اس کی شکل سخت ہیبت ناک بن چکی تھی. ربیہ نے دوسرے کمرے سے ایک چادر لا کر اس کے منہ پر ڈال دی اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد اسے سیڑھی پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی. کسی نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا، آقا بہت دیر ہو گئی. کوتوال کے آدمی آپ کے متعلق پوچھ رہے ہیں. ربیہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکتے ہوئے بولی، ادھر آؤ، میرے کمرے میں ایک شرابی کی لاش پڑی ہوئی ہے. دیکھو، تم اسے پہچانتے ہو؟ سپاہی بدحواس ہو کر اندر داخل ہوا. ایک ثانیے کے لیے اس نے ربیہ کی طرف دیکھا اور پھر جھک کر کپڑا اٹھا دیا. جان مائیکل! وہ بدحواس ہو کر چلایا. ربیہ نے کہا، تم اسے جانتے ہو؟ سپاہی نے جواب دیا، یہ شہر کا گورنر ہے. یہ فرڈینینڈ کا مشہور نائٹ ہے. یہ ملکہ کا رشتہ دار ہے. اسے کس نے قتل کیا ہے؟ ربیہ نے کہا، تمہیں مجھ سے اس کے متعلق کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں. تم جا کر کوتوال کو اطلاع کر دو، لیکن اس کے بدلے ہم سب کو پھانسی دی جائے گی. ہم جانے سے پہلے اس کے قاتل کو گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اس کو میں نے قتل کیا ہے، ربیہ نے کہا. سپاہی ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر ربیہ کی طرف دیکھتا رہا. ربیہ نے چلا کر کہا، جاتے کیوں نہیں؟ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس شہر کا اصلی حاکم میرا باپ ہے؟ وہ اس شہر کا حاکم ہی نہیں، فرڈینینڈ کا دوست بھی ہے. تم ایسے شخص کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیتے ہو جو شراب پی کر شرفاء کے گھروں میں گھس آتا ہے؟ میں پوچھتی ہوں، تم اس وقت کہاں تھے جب اس کمرے میں ایک بے بس لڑکی چیخیں مار رہی تھی؟ تم نیچے قہقہے لگا رہے تھے. میں تمہیں حکم دیتی ہوں، جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور دیکھو، جب تک کوتوال نہ آ جائے تمہارے کسی ساتھی کو اوپر آنے کی اجازت نہیں. سپاہی پریشانی کی حالت میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. وہ ربیہ کی طرف دیکھتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا. سپاہی کے جانے سے تھوڑی دیر بعد ربیہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور باہر کی گیلری میں کھڑی ہو کر نیچے جھانکنے لگی. اینجلا کے کمرے سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی تھی. ربیہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن دروازے پر اس کے پاؤں رک گئے. اینجلا کی آواز سنائی تھی، ربیہ کچھ دیر تذبذب کی حالت میں وہاں کھڑی رہی اور پھر دبے پاؤں واپس چلی آئی. گیلری کے کونے سے وہ تنگ و تاریک سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی مکان کی چھت پر جا پہنچی. چاند کی دل فریب روشنی میں اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگی. چاند کی پیشانی سے نور کے چشمے پھوٹ رہے تھے. ستارے مسکرا رہے تھے. یہ دنیا اسی طرح قائم تھی اور اس دنیا میں زندگی کی تمنا بیدار کرنے کے لیے ہزاروں سامان تھے. ربیہ ان تمام دلچسپیوں کو خیر باد کہہ رہی تھی، لیکن ان تمام دلچسپیوں کا مرکز اپنی جگہ پر موجود تھا. زندگی کے حادثات ربیہ کے دل سے بدر بن مغیرہ کی تمنا نہ چھین سکے. طوفان گزر چکے تھے. اب وہ ٹھنڈے دل سے اپنے مستقبل کے متعلق غور کر رہی تھی. اسے قید خانے کی تاریکی کا خوف نہ تھا. اسے پھانسی پر لٹکنے یا آگ جلائے جانے کا ڈر نہ تھا. موت کا چہرہ اس کے لیے بھیانک نہ تھا، لیکن اپنے دل میں بدر بن مغیرہ کی تمنا لے کر موت کے دروازے پر دستک دینا اس کے لیے ہمت آزما ضرور تھا. کاش وہ مرنے سے پہلے اسے دیکھ سکتی. کاش وہ اس سے یہ کہہ سکتی کہ میں ایک نئی زندگی میں تمہارا انتظار کروں گی. کاش وہ اس کے لیے زندہ رہ سکتی. کاش اس کی موت کے بعد یہ چاند، یہ ستارے بدر کو اس کی یاد دلا سکتے، یہ بتا سکتے کہ اس کی زندگی میں کوئی شام ایسی نہ تھی جب وہ اس کی یاد سے غافل تھی. ربیہ نے اپنے دل میں کہا، لیکن میں کیا سوچ رہی ہوں؟ بدر صرف میرے لیے نہیں، وہ قوم کا سپاہی ہے. وہ مجھ جیسی ہزاروں لڑکیوں کی ناموس اور عصمت کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے. میں کس قدر نادان ہوں. میں یہ سمجھ رہی ہوں اس وقت وہ بھی کسی پہاڑی پر کھڑا اس چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ اس کے دل میں میری یاد تازہ کر رہے ہوں گے. میں سوچ رہی ہوں کہ وہ میری آہیں سن رہا ہے، میرے آنسو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ اس کی توہین ہے. اس کا تصور میری ذات تک محدود نہیں رہ سکتا. وہ اس وقت ہزاروں بے کس لڑکیوں کی چیخیں سن رہا ہوگا، ان کے آنسو دیکھ رہا ہوگا. آنسوؤں اور آہوں کے اس طوفان میں اس کے لیے میری آواز پہچاننا بھی مشکل ہوگا. وہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا چاند سے میرا ذکر کرنے کی بجائے اس سے یہ کہہ رہا ہوگا، تم نے میری قوم کا عروج بھی دیکھا ہے.
آج اس کا زوال بھی دیکھ لو۔